فرمایا شیعو یہ یاد رکھنا، محبت ہماری وجہ سے، نفرت ہماری وجہ سے، کبھی بھی اپنی ذاتی اختلاف کی وجہ سے شیعہ سے ناراض نہ ہو۔ سخت حدیث ہیں، 3 دن گزر جائیں مومن سے ناراض ہو، فرمایا اللہ اور علی کی اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ اپنی ذاتی اختلافات کو ختم کرو، فرمایا تمہاری قوت یہ ہے کہ تم علی کے نام پہ جمع ہوتے ہو، تم علی کی وجہ سے دشمن کے مقابلے میں آتے ہو، اور دشمن اسی قوت کو توڑنا چاہتا ہے۔ جب تک یہ محبت اور مودت، جب تک یہ محبت اور بغض کا فلسفہ ہے، تب تک آپ جڑے رہیں گے۔ اور فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ عقل، فطرت، معروف اور منکر، محبت اور بغض، قانون بنائے گا کون؟ قرآن اور اہل بیت۔ ثمرہ یہ ہے کہ اگر تم اس نیٹ ورک میں رہے، اللہ تجھے ثمرہ یہ دے گا، عدل اور حکمت۔ یہ معاشرہ صاحب عدل بنے گا، صاحب حکمت بنے گا، کہ ملئت ظلما و جورا۔ امام زمانہ، دنیا ظلم اور جور اور فسق و فجور سے بھر چکی ہے۔ جب مولا ظہور کریں گے تو ملئت عدلا و قسطا۔ جب مولا ظہور کریں گے اس کا ثمر کیا ہوگا کہ معاشرے میں عدالت قائم ہو جائے گی اور معاشرے میں حکمت آ جائے گی۔ فرمایا جو بھی اس نیٹ ورک کا حصہ رہے گا، خدا اسے یہ حکمت عطا کرے گا۔ اگر میرے گھر میں اہل بیت کا نیٹ ورک قائم ہے تو میرے گھر میں عدالت بھی ہونی چاہیے، حکمت بھی ہونی چاہیے۔ آج آپ عراق جاتے ہو، واللہ محسوس ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، وہ عراقی ہے۔ جب اربعین کی واک میں چلتے ہو، کس چیز نے ہمیں جوڑا ہوا ہے؟ نام امام حسین نے جوڑا ہوا ہے۔ وہاں ایک ہی پہچان ہے، حسین۔ وہاں ایک ہی رشتہ ہے، حسین۔ وہاں نام حسین آتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ حرارت ہے جس نے ایک مومن کو دوسرے مومن سے جوڑا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور امام کا کام ہے ہمیشہ ہمیں بلائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو سسٹم کے اوپر ہے وہ امام ہے یا نبی ہے۔ مسئلہ امام و نبی میں نہیں ہے، امام معصوم، نبی معصوم۔ مسئلہ ہے سسٹم کے افراد میں، کہ سورہ جمعہ میں کہا حبیب اذا راؤوا التجارۃ و لہوا انفضوا الیہ وترکوک قائما۔ اے حبیب، جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، جب یہ لہو و لعب کو دیکھتے ہیں، تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وترکوک، تو کھڑا ہوا ہے۔ آج بھی امام زمانہ کھڑے ہیں، امام کبھی بیٹھتا نہیں۔ فرمائی جب یہ تجارت کو دیکھ، بزنس کو دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں، لہو و لعب کو دیکھتے ہیں، یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور امام زمانہ کے وہ جملے مرعشی نجفی صاحب کو یا علی ابن مہزیار کی ملاقات میں مولا فرماتے ہیں، مجھے شکوہ ہے اپنے چاہنے والوں سے 2 صفات کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا 2 چیزوں کی وجہ سے۔ یہی سورہ جمعہ۔ آج ہدف 2 ہیں، یا پیسہ بناؤں، یہ فکر ہے، یا فکر یہ ہے کہ پیسہ بنا لیا، اب خرچ کہاں کروں، یا صبح سے شام تک پیسے بنانے کے پیچھے ہوں، اور جب پیسہ آ گیا تو صبح سے شام تک اس فکر میں ہوں کہ پیسہ میں نے لگانا کہاں ہے۔ اور دشمن دونوں ذرائع بناتا ہے، پیسے بنانے کے ذریعے بھی دیتا ہے، اور جب آپ کے جوان، آپ کی نسلیں پیسے بنا لیتی ہیں، پھر وہ ذریعے بھی بناتا ہے کہ تم نے پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے امیر بھی ہیں جن کو پتہ بھی نہیں کہ ہماری دولت کتنی ہے۔ ایک بزنس کمیونٹی کے تھے اور کہنے لگے افریقہ میں، مولانا میرے پاس تو پیسہ اتنا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں میں خرچ کہاں کروں۔ میں نے کہا اب ہمیں دیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں خرچ کہاں کرنا ہے۔ آج ایسے لوگ جن کو پیسہ اتنا لیکن پتہ نہیں خرچ کہاں کریں، پھر خرچ ایسی جگہوں پہ کرتے ہیں واللہ و لعب، اپنی عیاشیوں میں، اپنے شوق کو پورا کرنے میں، لوگوں کے دکھاوے میں۔ فرمایا نہیں، اس سسٹم کے اندر ہو تو یہ بھی اہل بیت بتاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے دنیا سے فائدہ نہ لے، اہل بیت یہ نہیں کہتے گاڑی نہ لے، کہتے گاڑی پہ تو سوار ہو جا، گاڑی تجھ پہ سوار نہ ہو جائے۔ دنیا کی سواری تو نے کرنی ہے، دنیا تیری سواری نہ کرے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔